نیکسٹ ہیں جی سلمہ بشیر کراچی سے. وہ کہتی ہیں یہ حال ہی میں ایک مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان ڈکی بھائی بریکٹس میں لکھا ہوا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہ یہ کبھی نام سنا ہے نہ ڈکی بھائی ہے یا ڈکی بھائی ہے، مجھے نہیں پتا، کہ بیوی کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک فوج ویڈیو بنا کر لیک کر دی گئی ہے. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کے صحیح اور غلط استعمال پہ کسی طرح کا کوئی مضبوط قانون نہیں. جدید دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قوانین کو بھی جدید تر بنانا پڑے گا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں بیٹا اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا. دیکھو بنی نوع انسان کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ مس یوز ہوا، ایکسپلائٹ ہوا مذہب. اس پہ قانون بنا لو پھر بھی ہو. یہ ہوتی ہے انسانوں کی تربیت. ابھی کوئی 2 بچیاں تھیں، ان کا نکاح پتہ نہیں کروڑوں ڈالرز کا جرمانہ ہوا اور ان کو بچیوں کو پے ہوا، حالانکہ وہ صاحب کہتے ہیں بھی تو اتنے نقاب پا کے کی اتنے کر رہی ہو بیبیوں، ہمارے کلچر میں نہیں ہے نقاب شاہ، گیٹ لاسٹ. لیکن نہیں، انہوں نے کہا ان کی پرائیویسی مجروح کی ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر فائن ہوا اتھارٹیز کو کہ ان بچیوں کو پے کر. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، اور تمہارے ماں باپ آگا پیچھا تمہارا پاکستان سے بھوکا نگا وہاں رزق روٹی کمانے گیا ہے، نخرے اپنے ہمارے یہاں چڈی میں پھرے گا گوری کرنے دو گے آپ. لیکن نہیں، وہ بہتر لوگ بہتر انسان ہیں. ہم صرف زبان سے یہ رقت طاری ہو گئی، یہ بات ہو رہا ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے، کبھی بچوں نے، میں بات نہیں کرتا تو جدید دنیا کے سب یہ کوئی نہیں، کسی بھی چیز کا صحیح اور غلط استعمال. اب کوئی آپ بیٹا خدا کا خوف کرو، 2-2 4-4 5-5 سال کے بچے بچیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو کیا قانون سازی ہے؟ کیا کر لیا آپ نے؟ قانون میں کہیں لکھا ہے امتحانی مراکز بکیں گے؟ نہیں بکتے ہیں. پولیس کے لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی دہاڑیاں لگائیں گے اور جرائم میں اضافہ کریں گے. کہیں لکھا ہو رہا ہے تو بنا لو قانون. اس ملک میں پہلا کون سا قانون ہے؟ بے غیرتوں کی طرح ابھی کیا کھنیو بھٹو کی پھانسی کے ساتھ تو یوں ہوا تھا، وہ بھٹو تو مر گیا تھا، وہ تو واپس نہیں آیا. یہ تو پھر اس کی ہمت ہے یا اس پہ اللہ کا کرم ہے. لوگ آج بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، ضیاء الحق پہ تو تھوکتا بھی نہیں. لیکن بہرحال ہم جیسے لوگ ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. اس میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہا. نواز شریف بھی ایک نام ہے، وہ بھی ایک نام ہے، ختم. پھر ایک ہوتا ہے برادر خرد چھوٹا بھائی، ایک ہوتا ہے برادر خرد برد، وہ بھی چھوٹا بھائی ہوتا ہے، وہ وارداتیہ ہوتا ہے. لیکن واردات کا میں نے آپ کو بتایا ایک وقت ہوتا ہے جو ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے. اس وقت بڑا بھائی اس لیے بڑا تھا کہ وہ پاپولر تھا. اب پریکٹیکلی نواز اور شہباز میں کوئی فرق نہیں، بلکہ شہباز شریف کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ جی وہ شہباز سپیڈ تو یہ تو وہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شریکہ کس کو کہتے ہیں؟ میرا آپ کا شریکہ نہیں ہو سکتا. میرا دنیا میں شریکہ ہوتا ہے جو ماں کے دودھ، باپ کے ورثے یا اقتدار میں شریک ہو. اگر شریکہ نہیں ہوتا تو سیدھی سادھی دشمنی ہو سکتی ہے، شریکہ نہیں ہو سکتی. تو اب کہانی ہے مطلب کتنا چند ہفتے کا شوق پورا کیا حمزہ فلانا ڈمکانا، کدھر اب نام و نشان کوئی نہیں. اچھا، یہ جو برادران خرد برد ہوتے ہیں، پھر ایک اور ہے اصطلاح ہمارے یہاں، برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران ہی تھے، ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. تو بے شمار فیکٹرز ہیں. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وزیر خزانہ کے طور پہ ملک کا بیڑا غرق کر گیا، تو اب بھی اگر کر جائے بطور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کر جائے یا بطور فارمر، تو کسی کو کیا ہے؟ رشتہ داری ہے. نون لیگ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں. وہ بہت ہی بے شرم، بے حیا، ڈھیٹ اور موٹی کھال کے لوگ ہوں گے، بے حس لوگ ہوں گے. یہ تو خاندان ڈے ون سے.
نون لیگ کو پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے، یہ تو شاپنگ مال ہے، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. کبھی اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. دونوں بھرا بڑے نے کہ اولاداں بڑی ہیں کہ سمدھی بڑے نے، اور بے شمار لوگ لائل پور کے جو عابد شیر علی وغیرہ اینڈ کمپنی، اسی طرح ادھر بلال یاسین، یہ سارے لوگ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ. تو یہ رشتہ داروں کا ایک بنیادی طور پہ، چونکہ یہ تاجر بزنس مین ٹائپ لوگ تھے، تو ان کے لیے سیاست تجارت ہے بھائی، خدا کا خوف کر. 33 سال میری ایک کتاب کا عنوان ہے بی بی بابو اور بے بس عوام. بے بسی ہے ذہنی طور پہ مرے ہوئے، سمجھ نہیں آتی بات. وہ کون لوگ ہیں؟ کون سی سیاست، کون سی جمہوریت؟ ہمارا دانشور بھی چپڑکن آتی ہے، ابھی پھونکتے رہتے ہیں. وہ بات سنو، کبھی سنا ہے اس جمہوریت میں، سیاست میں کوئی سیاستدان جو ہے وہ اوپر سے نیچے آیا ہو، وہ 10 ایکڑ سے 10 مرلے کے گھر میں آیا ہو، ضربیں لگی ہیں سب کو، سامنے کی بات ہے، پھر سمجھ نہیں آتے. اس کی وجہ ہے ہم امیجیٹ شارٹ کٹ میں مفادات کو، لالچ کو، نوکری کو، یہ کو وہ، بھیکاری ٹائپ لوگ ہیں. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ اس قابل ہے نہیں ہے، ان کا کوئی آگا پیچھا ہے نہیں ہے، ان میں کوئی کلاس ہے. چلو ایک بار دھوکہ کھا لیا، 2 بار کھا لیا، کیوں؟ ضرورتیں. پتر کو مل گیا، کوئی داماد کو مل گیا، کسی کو پٹواری بنا دیا کسی کو. تو وہ ان کی سیاست کیا ہے؟ پرچھے آپ اتارو، ہڈیاں چھچڑے کتوں کے آگے ڈال دو. تو جو کتے ہیں وہ شوق سے اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. آگے چھوڑیں.